عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. مسئلہ بھئی یہاں ایک مسئلہ متفق علیہ ہے جو مذکور نہیں، اور ایک مسئلہ مختلف فیہ ہے وہ ذکر ہے. جو مسئلہ مذکور نہیں ہے متفق علیہ ہے وہ فرض عین ہے، اور جو مسئلہ مذکور مختلف فیہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض عین بالاتفاق فرض ہوتا ہے علی الجمیع، ہر فرض کرو کل انسان چارے دنیا میں نو اقیم الصلاۃ، یہ فرض عین ہے تو یہ فرض ہے ہر ایک پر، ٹھیک ہے. اور ساقط ہوتا ہے بے ادا الکل کہ ہر ایک ادا کرے. تو یہاں اس کا وجوب بھی علی الکل ہے اور سقوط بھی موقوف ہے بے ادا الکل، نہ بعض پر واجب ہے نہ بعض کے کرنے سے ساقط ہے. تو صلاۃ ظہر یا صلوات خمسہ میں سے جو بھی صلاۃ ہے وہ فرض ہے علی کل واحد اور ساقط ہے بے ادا کل واحد. یہ اتفاقی مسئلہ، ٹھیک ہے. دوسرا ہے فرض کفایہ، جیسے صلاۃ جنازہ. صلاۃ جنازہ اس میں دو شق ہے، ایک وجوب کا ایک سقوط کا. سقوط میں اتفاق ہے کہ صلاۃ جنازہ ساقط ہے بے ادا الفاظ، چار میں سے ایک جائے اور ادا کرے تو باقی سے ساقط ہوتا ہے. یہ سقوط اتفاقی ہے. اختلاف وجوب میں ہے کہ صلاۃ جنازہ کا وجوب اسی بات پر ہے جس نے ادا کیا ہے یا کل پر ہے. تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ کل پر ہے، ہمارا مذہب یہ ہے. اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ جس کے ادا سے وہ ساقط ہے اسی پر واجب ہے. بعض مبہم یہ ہو بات سمجھ. تو فرض عین میں وجوب بھی اتفاقی ہے کہ علی البعض ہے یا علی الکل، اور سقوط بھی اتفاقی ہے. سقوط بفعل البعض ہے یا بفعل الکل ہے؟ کل ہے، ٹھیک ہے. فرض کفایہ میں ایک سقوط ہے ایک وجوب ہے. سقوط میں اتفاق ہے کہ سقوط فرض کفایہ کا آتا ہے بے ادا البعض، ٹھیک ہے. لیکن اختلاف وجوب میں ہے کہ صلاۃ جنازے کا وجوب اسی پر تھا جس نے ادا کیا یا کل پر. تو ہماری نزدیک اور بعض کے نزدیک بعض پر یہ معنی ہے الواجب علی الکفایہ واجب علی الکل، وہ واجب ہے کل پر ایک کل واحد ویسقط بفعل البعض. یہ ہمارا مذہب. یہ دوسرا شرط متفق علیہ ہے یسقط بفعل البعض، لیکن اختلاف اول میں ہے واجب علی کل واحد، ٹھیک ہے. مذہبی ثانی نے جو وجوب علی البعض مانا تھا وہ ہم پر اعتراض کرتے کہ کل انسان کتنے تھے؟ چار. احناف نے اس صلاۃ جنازے کا وجوب چاروں پر مانا اور پھر اس کو ساقط کیا تین سے بفعل البعض. تو یہ تو نسخ آیا قبل العمل. نسخ کا معنی رفع حکم کا رفع، اور جب یہاں وجوب ساقط ہوا تو وجوب کا رفع آیا تو نسخ آیا، اور عمل سے پہلے انہوں نے کیا نہیں، اور نسخ قبل العمل جائز نہیں. یہ ان کا اعتراض ہے.
بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب احناف نے تو صلاۃ جنازہ کا وجوب 4 پر مانا تھا، اور پھر اس کا سقوط 3 سے مانگا بادائی واحد، تو یہاں رفع وجوب کا آیا اور آیا قبل عمل، اور رفع حکم کا نسخہ ہے، تو نسخہ حکم کا آیا بعد العمل یا قبل العمل؟ قبل العمل، اور نسخہ قبل العمل جائز نہیں ہے۔ تو مصنف کہتے ولا يلزم النسخ، ولا کیوں؟ نسخ نام ہے رفع حکم، لیکن رفع حکم کی 2 قسم ہیں، ایک یہ کہ رفع حکم کا ہو اور علت موجود ہے، اور ایک یہ کہ رفع کا حکم ہو اس لیے کہ علت منتفی ہے۔ نسخ پہلا نام ہے رفع حکم کا ہو مع وجود، اور یہاں رفع وجوب کا 3 سے آیا اس لیے کہ علت رفع ہے، رفع کیا تھا حق میت، اور حق میت رفع ہوا بے اداء واحد، تو یہاں انتفاع حکم کا آیا مع انتفاع علت یا مع وجود العلت، اور نسخ نام ہے رفع حکم کا مع وجود العلت، اور یہاں وجود علت کا نہیں ہے، علت منتفی ہے۔ وجوب جنازے کی علت کیا؟ ادا حق المسلم، اور ادا حق مسلم کا منتفی ہوا تو وجوب بھی منتفی ہوا۔ یہ معنی ہے لأن سقوط الامر قبل الادا، سقوط وجوب جنازے کا اداء جنازے سے پہلے یہ سقوط کبھی ہوتا ہے لانتفاء علت الوجوب، اس لیے کہ منتفی ہے علت وجوب کا۔ علت وجوب جنازے کا کیا تھا؟ ادا حق المسلم، اور ادا حق مسلم کا منتفی ہوا کیونکہ اس نے ادا کر لیا تو وجوب بھی منتفی ہوا، اور اس کو نسخہ وقیل علی الباس، یہ وہ دوسرا مذہب ہے کہ صلاۃ جنازے کا وجوب 4 پر تھا یا جس نے ادا کیا اسی پر تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ ہماری دلیل کیا ہے کہ صلاۃ جنازہ کو ہم نے کل انسانوں پر فرض کیا تھا جو 4۔ دلیل یہ ہے کہ یہ جنازہ گیا اور ان 4 کو معلوم ہے کہ اس نے نہیں پڑھایا، 4 کو معلوم ہے اس نے نہیں پڑھایا، 4 کو معلوم ہے اس نے نہیں پڑھایا، 4 کو معلوم ہے کہ اس نے نہیں پڑھایا، بس ایک گڑے میں پھینک دیے، تو گناہگار بعض ہے یا کل ہے؟ معلوم ہوا کہ کل تارک واجب، اور کل تارک واجب تب ہوں گے کہ سب پر کیا ہو؟ وجوب ہو۔ لنا ہماری لی دلیل اسم الکل بترکہ ہی، کہ سب گناہگار ہیں اگر سب جنازہ چھوڑ دے، اذا ظنوا، اور سب کا یقین ہو ان غیرہم لم یفعل، جب علاوہ کسی نے ادا نہیں کیا، تو اگر وجوب علی الکل نہ ہوتا تو اسم کل کا لازم نہ آتا، اور سب گناہگار ہیں معلوم ہوا سب پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ قالو مذہب ثانی والا کہتے ہیں کہ یہ جنازہ کل انسانوں پر جو 4 واجب ہے یا جس نے ادا کیا؟ کیوں؟ اس کی ادائیگی سے باقی چیز سقوط آیا نہیں آیا؟ تو اگر صلاۃ جنازہ صلاۃ ظہر کی طرح کل پر واجب ہوتا تو صلاۃ ظہر ایک ادا کری تو باقی سے سقوط آتا ہے؟ نہیں آتا، اور یہاں آتا ہے۔ معلوم ہے یہ صلاۃ ظہر کی طرح واجب علی الکل نہیں ہے، جس نے ادا کیا ہے اسی پر واجب تھا۔ قالو مذہبی ثانی والا کہتے ہیں اولا کہ سقط بفعل البعض، وجوب جنازے کا ساقط ہے جب ایک ادا کرے 4 میں سے، ولو کان علی القوال، اگر وجوب 4 پر تھا نو لم یسقط، ساقط نہ ہوتا، جیسے صلاۃ ظہر کا وجوب 4 پر ہے تو ایک کے ادا کرنے سے ساقط نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بند کرے گا نا سویا کہ مستورات و اشی بن کے ہاں تاکہ پورا باب جو ہوتا ہے قلنا، یہ مذہب ثانی کا جواب دے، مذہب
کہ صلاۃ ظہر میں صلاۃ جنازہ میں فرق ہے. صلاۃ ظہر کے فرض ہونے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان. کیا ہے؟ اور میری امتحان دینے سے آپ کو نمبرات مل سکتے ہیں؟ نہیں. لہذا وہ واجب علی الکل تھا، اور سقوط بفعل کل آتا تھا. ٹھیک ہے. اور صلاۃ جنازہ سے مقصود امتحان نہیں ہے، مقصود اداء حق میت ہے، اور حق میت کی ادائیگی ایک سے ہو گیا تو سقوط بفعل باز آیا. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر واجب علی الکل ہوتا تو بعض کے فعل سے ادا، ہم کہتے ہیں یہ ادا ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ میں امتحان مقصود ہے یا ایجاد فعل کا مقصود ہے؟ فعل کا. اور فعل کون سا ہے؟ ادا حق المسلم، اور وہ فعل حاصل ہوا اس کے کرنے سے، لہذا بقی سے ساقط ہوا اگرچہ وجوب علی الکل تھا. اگر مقصد امتحان ہوتا تو پھر سقوط عن الباقی نہ آتا. یہ معنی ہے مقصود فرض کفایہ میں وجود فعل کا ہے جو ادائے حق المسلم ہے. وقد وجدنا، وقد، اب وہ ادائے حق المسلم موجود ہے. جب موجود ہے تحصیل حاصل کیوں کرتے ہو؟ باقی کو کہتے تم سے. بات آئی سمجھ؟ اور اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو پیر بگاڑا کا میری اوپر 100 روپے قرض، 100 روپے قرض. لاہوری بھی کفیل بنا کہ وہ میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور تبلیغی بھی کفیل بنا. اب مجھ سے یہ دین دونوں کفیلین پر ہے یا نہیں؟ تو یہاں باس پر ہے یا کل کفیلین پر ہے؟ لیکن اگر ایک کفیل وہ دین ادا کرے تو باقی کی ذمہ ہے یا ساقط ہے؟ ساقط ہے. کیوں؟ مقصود ادا دین کا تھا، اور ادا دین کا ایک سے صادر ہوا. جب ایک سے صادر ہوا تو تبلیغی بری ذمہ ہے. یہ معنی ہے کسقوط ما علی الکفیلین باداء احدہما، جس طرح سقوط اس دین کا جو دو کفیلوں پر ہو لیکن ادا ایک کرے. تو دیکھو دین دونوں پر ہے اور سقوط بفعل واحد ہے. وثانیاً یہ آئندہ مسئلہ اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت. دیکھو ایک مکلف ہے اور ایک مکلف بھی ہے. مکلف ہم اور مکلف بھی حکم ہے. مکلف ہم ہے اور مکلف بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. اب مکلف بھی جو حکم ہے وہ مبہم بن سکتا ہے، وہ مبہم بن سکتا ہے. جس طرح پیر بگاڑا نے ایک قسم اٹھائی اور اس میں خانیس ہوا، اس میں تو کفارہ ایک حکم ہے یا نہیں؟ اور وہ حکم مبہم ہے. صیام ثلاثۃ ایام او اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ. اب انہیں سے یہ اقسام کفارے کے احکام ہے. مکلف بھی ہے اور معلوم ہے یا مبہم ہے؟ یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو. تو مذہب ثانی والے کہتے دیکھو مکلف بھی مبہم ہوا یا نہیں ہوا. تو اگر فرض کفایے کا وجوب علی البعض آئے اور وہ مبہم ہو تو کیا ہے؟ جس طرح مکلف بھی مبہم بن سکتا ہے تو مکلف بھی مبہم بن سکتا ہے. تو فرض کفایے کا وجوب کل پر نہ کر رکھو بلکہ بعض پر رکھو. زیادہ سے زیادہ وہ بعض کیا ہے؟ مبہم ہے. تو مکلف مبہم ہوا. یہ ایسا ہے جیسے مکلف بھی مبہم ہوتا ہے اور مکلف بھی تو مبہم ہو سکتا ہے. تو مکلف بھی یہ معنی ہے اس قول کا. وثانیاً الابہام فی المکلف کل ابہام فی المکلف بھی. اور مکلف بھی تو مبہم ہو سکتا ہے. تو اگر فرض کفایہ کا وجوب علی البعض آ جائے تو مکلف مبہم ہوگا. کوئی قیامت تو نہیں آئی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں قلنا یہ جواب دیتا ہے. جواب یہ دیتا ہے کہ آپ نے کہا مکلف بھی جو خصال کفارے کا ہے وہ مبہم بن سکتا ہے. تو مکلف فرض کفایہ کا بھی یہ غلط ہے. کیوں؟ مکلف بھی جو ہے وہ اسباب ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کریں تو جنت کے اسباب ہے، اور اگر ترک کریں تو جہنم کی. اور سبب مبہم ہو سکتا ہے.
ایک آدمی حانس ہوتا ہے، نہ یہ ادا کرتا ہے، نہ یہ، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں واجب یا یہ تھا، وہ مبہمات تھے، تو اسباب مبہم ہو گئے، اور اسباب مبہم. اور اگر یہاں وجوب علی الباز مکلف مبہم ہو جائے تو مکلف مبہم نہیں ہو سکتا. مکلف تو محل ہے وقوع عذاب کا، اور محل وقوع عذاب کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول بھی مبہم ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے. تو مکلف بھی میں ابہام جائز ہے، لیکن مکلف میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ اسباب ہے وقوع عذاب کا، اور اسباب مبہم ہو سکتے ہیں. اور یہ مکلف سبب ہے وقوع عذاب کا یا مفعول و محلی وقوع، اور محلی وقوع معلوم ہوتا ہے یا مبہم ہوتا ہے. یہ معنی ہے. اقول میں کہتا ہوں تعذیب المبہم غیر معقول. اگر مکلف مبہم ہو جائے تو اس کو عذاب دینا معقول نہیں ہے، بخلاف تعذیب بالمبہم. یہ بارہ ساتھ لگا، بخلاف اس کے کہ پیر بگاڑا کو عذاب دو بالمبہم، سبب مبہم سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مذہب ثانی کی طرف سے جواب ہے. محب اللہ نے کیا کہا کہ اگر مکلف مبہم ہو جائے تو تعذیب مبہم کی ہوگی، اور یہ غلط. یہ تو سب کم حال ہے کہ منگ شروع کرنے بیا کنٹینٹ شیطان. اچھا ہاں، محب اللہ نے کیا جواب دیا کہ اگر مکلف مبہم ہو جائے تو تعذیب واقع ہوگی مبہم پر، اور یہ ناممکن ہے. تو مذہب ثانی والوں نے کہا کہ عذاب مبہم کا لازم نہیں آتا. کیوں؟ ہماری نزدیک اگرچہ وجوب صلاۃ جنازے کا ہے مبہم پر، لیکن وہ مبہم جو ترک کرے تو عذاب مبہم کو نہیں ہوگا، کل کو ہوگا. اور کل معلوم ہے یا مجہول ہے؟ معلوم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہماری نزدیک اگرچہ وجوب صلاۃ جنازے کا بعض پر ہے، وہ بعض مبہم ہے، لیکن اس کی ترک کرنے سے اس کا عذاب آئے گا یا کل کا آئے گا، اور وہ کل کیا وہ معلوم ہے. تو تعذیب مبہم کی نہیں ہے، تعذیب متعین کی ہے. قیل مذہبہم اسم التمام بسبب ترک الباز. اور تمام مبہم ہے یا معلوم ہے؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یار تمہاری نزدیک صلاۃ جنازے کا وجوب کل پر تھا یا بعض مبہم پر؟ بعض. اور جب وہ ترک کرے گا تو عذاب، لیکن بے ذات معذب کون ہوگا؟ وہ مبہم. اور بالطبع ہوگا کل. یہ بالطبع تو معلوم ہے، لیکن وہ بے ذات جو معذب ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہے. قلنا ہم کہتے ہیں ترک الباز، جب بعضی مبہم ترک کرے تو یہ تقاضا کرتے ہیں اولاً بذات عذاب الباز، اس باز کا وہ مبہم ہے. وَإِنْ كَانَ يَقُولُ إِلَىٰ اسْمِ الْجَمِيعِ ثَانِيًا وَبِالْعَرَضِ، اگرچہ کل جو ہے وہ معذب ہے ثانیاً وبالعرض، فَيَلْزِمُ التَّعْصِيمُ الْمُبْحَمِ، پھر عذاب مبہم کا آیا، کیونکہ اولاً بذات مستحق عذاب کا کل ہے یا وہ باز ہے؟ اور وہ باز مبہم ہے. اقولو یہ اقولو پھر مذہب ثانی کی طرف سے جواب. کل انسان کتنے ہیں؟ اور ایک جو ہے وہ 4 کا باز ہے یا نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ وجوب علی الباز، وجوب. تم نے یہ کہا کہ پھر تعذیب باز کی آئی ہے، باز مبہم ہے تو تعذیب، تو کہتے نہیں ہے. باز جو ہے باز اس کے 2 قسم ہیں. ایک باز حقیقی، وہ یہ کیونکہ یہ جز حقیقی ہے 4 کا، یہ جز حقیقی ہے، یہ جز حقیقی ہے، یہ جز حقیقی ہے. تو ایک باز متعین ہے ہر حرف پر، اور ایک باز اعتباری ہے. مجموع من حیث المجموع بھی ایک ہے، اور ایک مصداق باز کا ہے یا نہیں. تو ہم نے جو کہا کہ وجوب علی الباز ہے، تو تعذیب
بعض کی آئی، لیکن بعض سے مراد یہ مشخصات نہیں ہے بلکہ مجموع من حیث المجموع ہے، اور مجموع من حیث المجموع مبہم ہے یا معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ اقول الکل مجموعہ بھی مصداق بعض مبہم کا، فإن الکل اذا اتوا به، کیونکہ مجموعہ جب اتیان بالمامور به کرے نو اتوا بما وجب علیہم اتفاقنا، نو فاسم الکل، تو عذاب دینا مجموعہ کو یہ فرض ہے بعضن کا، اور یہ نوع بعضوں کا یہ معقول البتہ لأنه لا ينافي التعین، کیونکہ مجموعہ مبہم نہیں ہے، وہ منافی تعین کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں وہ مبہم جو مجامی نہیں ہے للکل اے من حیث انه مبہم، وہ غیر معقول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے فتفکری، یہ جواب غلط ہے۔ کیوں؟ آپ نے عذاب دیا مجموع من حیث المجموع کو، اور مجموعہ موجود ہے یا اعتباری ہے؟ اور اعتباری معدوم ہے، اور معدوم محل عذاب کا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مفعول ہے، اور مفعول موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بگاڑا گر گیا نا تو ماں کو کہا کہ میں نے منطق پڑھا ہے، اس نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ کہتے میں 2 سے 3 بنا دو سے، تو ماں نے 2 انڈے رکھے، اس نے کہا یہ 1 یہ 2 اور 1 مجموع من حیث مجموع 3 بن گئے۔ تو میں نے کہا یہ میرا ہے یہ تیرے ابے کا ہے، وہ مجموعہ کیوں کھا مجموعہ تو اعتباری تھا۔ تو تفکر میں اشارہ کیا کہ اچھا آپ نے تہذیب مجموعہ کی مانی، اور مجموعہ تو اعتباری ہے، اور اعتباری معدوم ہے، اور معدوم محل نہیں ہے وقوع عذاب کا۔ وثالثاً او ہوس پیرا مسئلہ اللہ اندیزا تو خوم قبول و دبر نہ پیدا۔ وثالثاً دیکھو تم پوری ایک قوم وزیر ہو، تم پوری وزیر ہو، اس قوم کا نام فرقہ کیا ہے؟ اور یہ 2 آدمی اس فرقے کا طائفہ ہے۔ فرقہ بڑے کو کہتے ہیں طائفہ۔ اب آؤ، طلب علم جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طلب علم پوری فرقے پر واجب ہے یا طائفے پر؟ تو اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، وہ طلب علم جو فرض کفایہ تھا پوری فرقہ وزیر پر فرض کیا یا ان کے ایک طائفے پر کیا؟ معلوم ہوا کہ وجوب فرض کفایہ کا کل پر نہیں ہے۔ وہ ثالثاً تیسری دلیل اللہ نے فرمایا ہے فلولا نفر، کیوں نہیں نکلتے من کل فرقۃ وزیر قبیلہ سے طائفۃ ایک ٹھولا، تو یہ ٹھولا کل ہے یا بعض ہے فرقے کا؟ اور طلب علم جو فرض کفایہ تھا یہ بعض پر آیا قل۔ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلب علم ان 2 آدمیوں پر تھا اور باقی پر نہیں، طلب علم سب پر تھا۔ اور یہاں جو طائفی کا حکم ہے اس کا معنی ہے سقوطاً الکل، یعنی 2 جائے تو باقی کا ذمہ فارغ ہوا۔ تو یہ بعض کو جو خروج کا حکم ہے اس وجہ سے کہ خروج ان 2 پر فرض ہے، یا اس وجہ سے کہ ان کی خروج سے باقی کی سقوط ہوگا، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ قلنا مؤول بالسقوط، کہ طلب علم پورے فرقے سے ساقط ہے، بفعل البعض جمعا بین الادلہ، تاکہ ادلہ جمع کرے، ہم تطبیق کرے، کیونکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض کفایہ کا وجوب علی جمیع ہے، تو اگر یہاں سے علی البعض ہو تعارض آتا ہے۔ ثم ہماری مذہب پر ایک ٹھوس اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ کل انسان کتنے سے فرض کرو، اور یہ جنازہ یہ تو ہم نے کہا تھا کہ جنازے کا وجوب علی کل ہے، لیکن سقوط کل سے آئے گا بفعل بعض منہم، کہ ایک مکلف ادا کرے۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ ان 4 نے ادا نہیں کیا، خواجہ صاحب نے ادا کیا جو بنت لبون ہے، تو یہاں سقوط الکل آیا
بفعل بعض المکلفین یا بفعل سبھی؟ اور آپ نے تو کہا تھا کہ وجوب کل پر ہے اور سقوط کل سے آئے گا بفعل بعض المکلفین، اور وہ تو خواجہ صاحب ہے بنت ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھو، ثم فی تحریر یشکل، احناف کا مذہب مشکل ہے بسقوط الجنازہ، کہ جنازہ ساقط ہو جائے بفعل سبی العقیل، خواجہ صاحب کی فعل سے، کما هو الاصح عند شافعیہ مع انہ لا وجوب علیہ، حالانکہ ان پر وجوب نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مصنف کیسے، میں نے آپ سے قرض، تو اس قرض کی واپسی مجھ پر واجب ہے ہاں؟ لیکن مجھ پر واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک تبلیغی احسان کر کے میری طرف سے ادا کرے پھر بھی مجھ پر وجوب ہے یا ساقط ہو. تو جناب یہاں بھی وجوب علی الکل تھا، لیکن وہ خواجہ جو بنت لبون ہے وہ متبرع ہے، اور وجوب دین کا جو ہے بے فعل المتبرع ہو سکتا ہے. قلنا لا اشکال فإن ذلك كسقوط الدین بأداء المتبرع. ٹھیک ہے مسئلہ.